بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح گروپ میں آپ سے کوسچن پوچھا تھا کہ سٹاک مارکیٹ میں شیئر پریمیم کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دو آپشن رکھے تھے کہ ایک کمپنی جو شیئر کے اوپر منافع دیتی ہے اس کو شیئر پریمیم کہتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا آپشن تھا کہ کمپنی ایک شیئر کے اوپر جو زکوٰۃ دیتی ہے اس کو شیئر پریمیم کہتے ہیں۔ تو 38 بھائیوں نے اس کا جواب دیا تھا اوپر والا، تو یہ سب بھائی غلط ہیں۔ شیئر پریمیم اس کو نہیں کہتے، بلکہ شیئر پریمیم اس کو کہتے ہیں جو کمپنی ایک شیئر کے اوپر آپ سے زائد پیسے چارج کرتی ہے، اس کو شیئر پریمیم کہتے ہیں۔ ہر شیئر جو آپ سٹاک مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، ATRL کا دیکھ لیں، NRL کا دیکھ لیں، سسٹم دیکھ لیں، سٹاک وہ 400 روپے کے ہیں، لیکن اس کی جو بیسک ویلیو ہے ایک سٹاک کی وہ 10 روپے ہوتی ہے بس۔ اس کے اوپر جو لیے جاتے ہیں پیسے آپ سے وہ شیئر پریمیم ہوتا ہے۔ اس کی سمپل مثال آپ کو میں بالکل ایزی الفاظ میں ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ آج سے کچھ دیر پہلے شادیوں پہ جب خواجہ سرا، جن کو خسرے کہتے ہیں، وہ جب ناچتے تھے تو ان پہ پیسے پھینکے جاتے تھے، تو وہ جو پیسے پھینکے جاتے تھے وہ کوشش کی جاتی تھی کہ نئے نوٹ جو ہیں وہ لے کے آیا جائے۔ تو وہ جو نئے نوٹ آپ لے کے آتے تھے، اگر 10 روپے کے وہ 100 نوٹ ہوتے تھے تو وہ بنتے تھے 1000 روپے کے۔ تو وہ جو کاپی آپ کو ملتی تھی 10 کے نوٹ والی، وہ 1000 میں ملنی چاہیے، لیکن آپ وہ 1200 کی، 1100 کی، 1300 کی لے کے آتے تھے۔ کیوں؟ حالانکہ اس کی جو ویلیو ہوتی تھی اس کاپی کی وہ 1000 روپیہ ہی ہوتی تھی، لیکن اوپر جو آپ پے کرتے تھے اس دکاندار کو نئے نوٹ لینے کے لیے، سمجھ لیں کہ وہ پریمیم ہے۔ اس کو اور بھی کمپلیکیٹڈ کر سکتا ہوں، اگر کسی نے سمجھنا ہے تو وہ ایسے سمجھ لے کہ مثلا ایک کمپنی کے پاس 7 لاکھ شیئر ہیں 10 روپے کے فیس ویلیو کے ساتھ۔ جو جتنے کا سٹاک ہوتا ہے 10 روپے کا، اس کو کہتے ہیں فیس ویلیو۔ ہر سٹاک کی فیس ویلیو 10 روپے ہی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک کمپنی کے پاس 7 لاکھ شیئر ہیں تو فیس ویلیو کے ساتھ، 10 روپے کی فیس ویلیو کے ساتھ اس کے وہ شیئر بنتے ہیں 70 لاکھ روپے کے۔ اب وہ کمپنی کہتی ہے میں نے یہ جو سٹاک ہے یہ 10 روپے کا نہیں دینا، میں 30 روپے کا دوں گی، 20 روپے میں ایک شیئر کے ساتھ پریمیم لوں گی۔ تو اس حساب سے وہ جو 7 لاکھ شیئر ہیں وہ آپ کے بنتے ہیں 2 کروڑ اور 10 لاکھ روپے کے۔ جو 2 کروڑ 10 لاکھ روپے میں سے اس کی ایگزیکٹ ویلیو ہے، جو اس کی بیسک یا فیس ویلیو ہے 70 لاکھ روپے، وہ لکھی جائے گی ایشوڈ، سبسکرائبڈ اینڈ پیڈ اپ کیپٹل کے اندر، اور اس کے اوپر جو 1 کروڑ 40 لاکھ ہوں گے وہ لکھے جائیں گے شیئر پریمیم کے اندر۔ یہ آپ جب کسی سٹاک کی دیکھیں گے فائنینشیل رپورٹ تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ یہ جو دوسری ڈیفینیشن بتائی ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، اور جو میرے جیسے سادے بندے ہیں ان کے لیے پہلی ڈیفینیشن میرے خیال سے کافی ہے۔ اس کے بعد بات کر لیں آج کے سیشن کی، تو آج کے جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 92 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے اپنا ہائی بنایا 65,534 پہ، جدھر انڈیکس نے 117 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کا آج کا لو دیکھیں تو وہ 65,056 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 361 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سپورٹ انڈیکس نے بالکل ایگزیکٹ ادھر سے لی، جو کہ کل آپ کو ایک میجر سپورٹ بتائی تھی، صبح گروپ میں بھی لگایا تھا کہ انڈیکس کے پاس جو میجر سپورٹ ہے وہ 65,000 پہ ہے۔ تو انڈیکس نے اس کو بریک نہیں کیا بلکہ اسی سپورٹ سے سپورٹ لی، اور کلوزنگ جو ہے وہ 65,151 پہ دی، جدھر انڈیکس نے 265 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 83 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل سے کافی کم ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ فرائیڈے والے دن ویسے بھی والیوم کم ٹریڈ ہوتے ہیں، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا رمضان بھی تھا، تو اس وجہ سے والیوم کچھ زیادہ ہی کم تھے آج۔ دیکھا جائے تو جو سیلنگ پچھلے 2-3 سیشن سے چلی آ رہی ہے وہ آج بھی برقرار رہی۔ آج بھی جو سیلر تھے انہوں نے سیل کرنے کی کوشش کی، لیکن جو بائر تھا وہ تگڑا تھا، اس نے زیادہ نیچے انڈیکس کو گرنے نہیں دیا۔ اس کے بعد اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو تو جو آج سیلنگ تھی وہ زیادہ پینک سیلنگ نہیں تھی۔ انڈیکس نے ایک ٹائم پہ تقریباً 361 پوائنٹ لوز تو کیے، جیسے کوئی سٹاک 10 روپے 15 روپے 20 روپے گر جاتا ہے ویسا سین نہیں تھا آج۔ اگر کوئی سٹاک 7 روپے 8 روپے 10 روپے اگر گرا بھی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا تھا تقریباً اپنی ایوریج پرائز کے پاس۔ تو نظر ایسا ہی آ رہا تھا کہ جیسے پیچھے آپ کے بائر کھڑے تھے، بگ بائر 3-4 سیشن سے وہ بائنگ کر رہے تھے، آج بھی ان میں سے کوئی بائنگ پہ تھا۔ تو پہلے فیبلیپی دیکھ لیتے ہیں تاکہ پکچر کلیئر ہو جائے کہ کس نے بائی کیا کس نے سیل کیا۔ کچھ نئے بھائی آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ جو کل پرسوں انشورنس کمپنیوں نے بائنگ سیلنگ کی ہے وہ کون سے سیکٹر میں کی ہے۔ تو سمپلی اس کے لیے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سٹینڈرڈ کیپٹل کی ویب سائٹ پہ آئیں، یہاں پہ آ کے آپ مارکیٹ سٹیٹسٹکس پہ کلک کریں گے تو اس کے نیچے آپ کو ادھر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے نیچے نظر آ جائے گا پورٹ فولیو انویسٹمنٹ اوور ویو۔
اس پہ کلک کریں گے تو وہ یہ فپلی ایسا کھل جائے گا جیسا کہ ڈیلی بیسس میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے آپ ذرا یہ فپلی دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیچے جا کے کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے کیا بائنگ سیلنگ کی. تو آج کے سیشن کا اگر فپلی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 0.74 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی 0.58 ملین کی، کمپنیز نے بائنگ کی 0.65 ملین کی، فارن کارپوریٹس بائنگ پہ ہیں 1 ملین کے ساتھ، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 2.51 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 1.37 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.85 ملین کی، ایم پی ایف سی کی بائنگ 0.05، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 1.54 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.52 ملین کی. یقین مانے مجھے فپلی دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو میں آج دن میں بھی یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ جو آج سیلنگ ہوئی ہے اللہ کرے کہ یہ انڈیویجولز نے ہی کی ہو. تو دیکھیں انڈیویجولز نے تقریباً 2.5 ملین کا سیل کیا، اس کے پیچھے بھی انڈیویجولز کی سیلنگ تھی، اس کے پچھلے 2 سیشن میں بھی تقریباً انڈیویجولز نے سیل کیا. تو انڈیویجولز کے پاس جتنا 4-5 ملین کا مال پڑا تھا تقریباً وہ اس کو نکال چکے ہیں. گراس بائنگ سیلنگ میں دیکھیں تو جدھر ان کی گراس بائنگ سیلنگ 45 ملین کی 36 ملین کی ہوا کرتی تھی وہ صرف 26 ملین اور 24 ملین پہ آ گئی ہے. تو جس سے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو چکا ہے. اور اچھی نیوز یہ ہے کہ بینکس بائنگ پہ، بروکر بائنگ پہ، کمپنیز بائنگ پہ، فارن کارپوریٹس بائنگ پہ، انشورنس کمپنیز بائنگ پہ، اوورسیز پاکستانی بائنگ پہ، 6 پارٹیاں آپ کی بائنگ پہ ہیں اور سیلنگ پہ صرف انڈیویجولز، اور اس کا ساتھ دیا ہے میوچل فنڈ نے اور ادر آرگنائزیشن نے آج پروفٹ بکنگ کی. پرسنل بھی میں 2-3 بھائیوں سے بات کر رہا تھا اس پہ، گروپ میں بھی میں نے ایک ووٹنگ کروائی تھی کہ بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈیکس نیچے جائے گا، یہ ایک نیا ہائی بنانے کے چکروں میں ہے. تو زیادہ بھائیوں کو میرے خیال سے سمجھ نہیں آئی تھی، ان کو میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ آپ خبروں پہ غور کیا کریں. سٹاک مارکیٹ ہماری فنڈامنٹل پہ، ٹیکنیکلز پہ اتنی زیادہ موو نہیں کرتی جتنی خبروں کے آنے پہ کرتی ہے. تو ایک خبر آپ یہ دیکھیں کہ آئندہ کڑوے فیصلے بوجھ اشرافیہ پر، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کو مل بیٹھنا ہوگا. وزیر اعظم SIFC ایپکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس. ایک تو یہ دیکھیں کہ SIFC جو ادارہ بنایا گیا تھا پیچھے نگران حکومت کے دور میں، یہ آپ کے جتنے بھی معاشی اہداف ہیں ان پہ کام کرے گا. گورنمنٹ آپ کی چاہے جو مرضی آ جائے، شہباز شریف صاحب آ جائیں، نواز شریف صاحب آ جائیں، زرداری صاحب آ جائیں، عمران خان صاحب آ جائیں، لیکن اوپر جو کنٹرول ہوگا وہ اس ادارے کا ہوگا. اس کے بعد دیکھیں تاجروں سے بجلی کے بلز کے ساتھ ٹیکس وصول کرنے کا پلان. تو اگر یہ ٹیکس جو ہیں باقی بندوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی گورنمنٹ ویسا کام نہیں کرتی جو ایک کھلم کھلا ظلم ہو. تو میرے خیال سے اگر تاجروں پہ یہ فکس ٹیکس لگایا جائے گا بجلی کے بلوں پہ، تو جو وہ ریٹرن جمع کرواتے ہیں ان میں اس کی تخفیف ہوگی یا ادھر یہ ایڈجسٹ کر لیا جائے گا. تیسری خبر دیکھیں تو پیٹرول پر لیوی جو تھی وہ 60 روپے واپس لے کے آئیں اور 18% جو GST ہے وہ بھی بحال کریں. یہ IMF کا مطالبہ ہے. عوام پہ اس کا بوجھ پڑے گا، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی آپ میں سے ہوں، مجھ پہ بھی یہ بوجھ پڑے گا. لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں جو ریونیو جنریٹ ہوگا، جو آپ کا ایک فائنینشیل کرائسس ہے وہ ختم ہوں گے. اس لیے یہ پوچھا تھا کہ سب کچھ دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے، تمام خبروں پہ نظر ڈالیں تو لگ رہا ہے کہ آگے جو حکومت ہے ہماری اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ ہماری، وہ یہ چاہتی ہیں، نگران حکومت کا دور آپ نے دیکھ لیا، یہ سب اب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک جو معاشی بحران ہے سے نکالا جائے. اب یہ چیز میرے خیال سے آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ انشورنس کمپنیوں کو، فارن کارپوریٹس کو نظر آ رہی ہے اور باقی جو ادارے ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آگے چل کے چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. آپ یہ دیکھیں اگر مہنگائی میں اضافہ ہوگا تو کیا سٹاک پرائسز میں اضافہ نہیں ہوگا؟ آج سے تقریباً 1 سال پہلے 13 فروری کو میں نے PRL لیا تھا. کتنے میں؟ 8000 شیئر میں نے لیا تھا 13 روپے 39 پیسے میں. آج PRL کدھر ہے؟ ڈبل پرائسز پہ 27-28 پہ یہ موو کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب مہنگائی بڑھے گی، جب چیزیں اوپر جائیں گی تو آپ کی سٹاک پرائس ادھر ہی موو کرتی رہے گی. اور جیسے بائنگ کر رہی ہیں انشورنس کمپنیاں، فارن کارپوریٹس، بینکس، یہ سارے لگے ہوئے ہیں مال جمع کرنے میں، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ انڈیکس کو اتنی جلدی گرنے دیں گے. اور پچھلے 3-4 سیشن آپ دیکھ چکے ہیں، واقعی انہوں نے انڈیکس کو گرنے نہیں دیا اور لگ ایسے رہا ہے کہ یہ انڈیکس کو اپ سائڈ کو لیول دکھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد جو بھائی کا سوال تھا کہ کہاں سے دیکھنا ہے، تو سب سے پہلے دیکھ لیں آج سب سے زیادہ جو بائنگ ہے دوبارہ وہ انشورنس کمپنیز کی ہے. اب اسی پیج پہ آپ اگر نیچے جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ سیکٹر وائز ہیں، کون سے سیکٹر میں کس نے بائنگ سیلنگ کی ہے. اس کے بعد اور نیچے جائیں گے تو آپ کو تمام ادارے نظر آ جائیں گے جو انسٹیٹیوشن ہے آپ کے.
اس میں فارن انویسٹر ہے، بینک نے کیا بائنگ سیلنگ کی، بروکر نے کیا بائی سیل کیا، کمپنیز، انڈیویجولز، انشورنس کمپنیز. تو ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انشورنس کمپنیوں نے کیا لیا اور کیا دیا. آل ادر سیکٹر میں انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 0.09 کی، سیمنٹ میں 0.06، کمرشل بینکس میں 0.26، فرٹیلائزر میں 0.41، فوڈ اینڈ پرسنل میں تھوڑی سی 0.01، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں 0.17. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو آج زیادہ اٹھایا ہے انشورنس کمپنیوں نے، تقریباً 0.36 ملین کا. تو ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کس نے کتنا بائی سیل کیا. سٹاک کی خبروں میں دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینک الحبیب کو لائسنس دے دیا ایکسچینج کمپنی کا. تو یہ ایک گڈ نیوز تھی بینک الحبیب کے لیے. اس کے بعد بینک الحبیب میں موو بھی دیکھی گئی. اس کے بعد دوسرا بینک آف پنجاب کو بھی این او سی مل چکا ہے ایکسچینج کمپنی کھولنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. تو یہ بھی ایک بینک آف پنجاب کے لیے گڈ نیوز ہے. ایس پی ایل کا آج نوٹیفیکیشن آ چکا ہے. اس کی جو بورڈ میٹنگ ہے وہ 28 کو ہے، 28 مارچ کو. ڈے کے چارٹ کے اوپر اگر دیکھیں تو انڈیکس کا جو پازیٹیو ٹرینڈ ہے وہ 65,000 سے اوپر ہے، 65,000 سے نیچے پھر انڈیکس کا ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہوگا. اگر ڈے کے چارٹ پہ اگر اسٹاکسٹک دیکھیں، کل اسٹاکسٹک 66 پہ تھا اور آج اسٹاکسٹک آپ کا ڈے کے چارٹ کے اوپر 55 پہ ہے، یعنی کہ اور تھوڑا سا نیچے اوور سولڈ کی طرف آ چکا ہے. اور اگر ویک کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً آپ کا اسٹاکسٹک جو ہے وہ موو کر رہا ہے 81 کے قریب. ویک کے حساب سے جو آپ کا ڈاؤن ٹرینڈ ہے وہ سٹارٹ ہوگا 62,800 سے نیچے. نیکسٹ اگر انڈیکس کے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 65,600، اس کے بعد 65,900 اور اس کے بعد 66,500 پہ. سپورٹ کو دیکھیں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس نیچے 64,700 یا 64,800، اس کو ایک ہی لیول آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد 64,200 اور اس کے بعد 63,800 یا 63,600. انڈیکس کا آج کا جو ہائی تھا وہ 65,534 تھا. تو نیکسٹ بھی اگر آپ کو انڈیکس موقع دیتا ہے 65,300 سے 65,600 تک تو آپ نے پروفٹ ٹیکنگ کی کرنی ہے. جن سٹاک میں پھنسے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ کے ریٹ آتے ہیں تو، ورنہ پینک ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. فی پی لیپی بڑے اطمینان سے کھول کے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ فی پی لیپی کہہ رہا ہے کہ انڈیکس آپ کا انشاءاللہ کہیں نہیں جا رہا. اس کے بعد کوارٹرلی کلوزنگ بھی ہے. جو بڑے ادارے ہیں، انشورنس کمپنیاں، میوچل فنڈ، بینکس، ان کی جو بائنگ سیلنگ ہے یہ کوارٹرلی کلوزنگ پہ کچھ دیتے بھی ہیں کچھ لیتے بھی ہیں اپنی ایک پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے. تو کوارٹرلی بیسس پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا پریشر تھا آج انڈیکس میں. اس کے بعد جمعہ بھی تھا، رینج باؤنڈ بھی. اس کے بعد آگے بھی جو ویک آ رہا ہے آپ کا یہ بھی رول اوور ویک ہے. تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ادارے انڈیکس کو گرنے نہیں دیں گے لیکن انڈیکس رینج باؤنڈ رہ سکتا ہے. بائی کال پہ کل یا پرسوں پھر ایک ویڈیو بنا دوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.